اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ آج کی اس نورانی بزم مولا کائنات میں آپ تمام کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ آج کی اس نورانی بزم میں میں آپ کو مولا کائنات کے فضائل و کمالات کے متعلق ایسے احادیث پاک اور واقعات بیان کرنے کی سعادت حاصل کروں گا جو آپ کے علم میں اضافے کا سبب بنے گا، اور میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ آج کے اس بیان کو اپنے خرطہ سے دل پر مرتسم کر لیں اور اس کو اپنے دوست و احباب اور فیملی میں شیئر کریں۔ ذکر علی جب بھی کیا دل بہل گیا، ذکر علی جب بھی کیا دل بہل گیا، جو دشمن علی تھا وہ سن کے جل گیا۔ دیکھا علی کو لوگوں نے دوش رسول پر، دیکھا علی کو لوگوں نے دوش رسول پر، کتنوں کا دم تو موت سے پہلے نکل گیا۔ حضرت گرامی خواتین اسلام میں سب سے پہلے المومنین مقدمہ کائنات حضرت سیدہ خدیجہ کبریٰ سلام اللہ علیہا نے اسلام قبول کیا، اور دوسری خاتون مولا کائنات کی والدہ ماجدہ حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا ہے، جس کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری ماں کے بعد یہ میری ماں ہے۔ جس وقت آپ کا وصال ہوا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانی آنکھوں سے اتنے آنسو بہے کہ ریش مبارک تر ہو گئی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نورانی چادر آپ کے کفن مبارک کے لیے عطا فرمائی، اور آپ کے لحد میں آپ بنفس نفیس اترے اور کچھ دیر اس میں لیٹے رہے۔ حضرت گرامی غور فرمائے، آدمی کے انتقال کے بعد جب اس کی مکمل تدفین ہو جاتی ہے تو قبر میں حضور تشریف لاتے ہیں، لیکن یہاں معاملہ اس کے برعکس ہو گیا ہے۔ میت ابھی قبر میں نہیں آئی ہے اور حضور خود بنفس نفیس قبر مبارک میں تشریف فرما ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت گرامی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا حضرت سیدنا ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 50 سالہ خدمت کا شرف حاصل ہوا ہے، اور آپ کی سیرت پر قرآن و حدیث کی روشنی میں 12,000 صفحات پر کتاب لکھی گئی ہے، جس کے مصنف جناب ڈاکٹر صداقت علی فریدی جو پاکستانی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس، ابو الفضل، حضرت امیر حمزہ اور حضرت سیدنا ابو طالب کے لیے دعا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے اور ان کی اولاد کے لیے قیامت تک کے لیے رفعتیں عطا کریں۔ حضور مولا کائنات سلام اللہ علیہا اور اہل بیت پاک کی شان میں 6,000 سے زیادہ احادیث شریفہ وارد ہوئی ہیں، اور خاص بات تو یہ ہے دیگر احادیث شریفہ کے راوی ایک یا دو یا کچھ زیادہ ہوتے ہیں، لیکن اہل بیت پاک کی احادیث شریفہ کے راویوں کی تعداد 150 سے زیادہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ حضرت سیدنا مولا کائنات علیہ السلام کی شان میں کتنی آیتیں نازل ہوئی ہیں، تو آپ نے فرمایا 300 آیتیں، اور بعض روایتوں میں اس سے زیادہ کا بھی ذکر مبارک کیا گیا ہے۔ حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جتنی احادیث پاک مولا علی علیہ السلام کی شان میں آئی ہیں، اتنی احادیث پاک کسی اور کی شان میں نہیں آئی ہیں۔ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ مولا کائنات کی شان بیان کریں، تو آپ نے فرمایا جس طرح اس امت میں رمضان المبارک کو تمام مہینوں میں فضیلت حاصل ہے، اسی طرح تمام لوگوں میں حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کو فضیلت حاصل ہے۔ جس طرح لیلۃ القدر تمام راتوں پر فضیلت رکھتی ہے، اسی طرح
علی تمام لوگوں پر فضیلت رکھتے ہیں، اور جس طرح جمعہ کا دن تمام دنوں میں افضل ہے، اسی طرح مولا کائنات تمام لوگوں میں افضل ہے۔ پھر آپ نے فرمایا مبارک ہو اس کے لیے جو علی کو مان گیا، اور بربادی ہے اس کے لیے جس نے علی کی شان کو چھپایا۔ سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ مولا کائنات کا ذکر وہ ذکر ہے جس کا ذکر کرنے سے نہ صرف انبیاء مرسلین خوش ہوتے ہیں بلکہ نبیوں کے نبی بھی خوش ہوتے ہیں اور صالح اولیاء کرام بھی خوش ہوتے ہیں۔ مولا کائنات کی ذات مبارکہ سے صرف محبت ہی نہیں بلکہ بے حد محبت کرنا ضروری ہے۔ مولا کائنات کی محبت ایسا فرض ہے کہ اگر یہ نہ ہو تو تمام فرائض ادھورے رہ جاتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری بچی ہوئی خمیر سے میرے اہل بیت کو پیدا کیا گیا ہے، اور ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے میرے اہل بیت میں تلاش کرو، اور ایک موقع پر آپ نے فرمایا جس طرح قرآن میں سورہ اخلاص ہے اسی طرح تمام لوگوں میں علی ہیں، اور ایک موقع پر فرمایا کہ اے علی اللہ نے میرے اور تمہارے نور کو آدم علیہ السلام کی پیدائش سے 14,000 سال پہلے پیدا کیا ہے، اور میں اور علی ایک ہی نور سے ہیں۔ ایک دن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے مجمع میں ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے میرے بھائی علی کو وہ فضائل عطا کیے ہیں جن کا گننا مشکل ہے۔ جو کوئی شخص مولا کائنات سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت اور کمالات بیان کرتا ہے اور اس پر قائم رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اگلے اور پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، اور جو کوئی شخص مولا کائنات کی فضیلت میں کتاب لکھے جب تک اس کا وہ لکھا ہوا باقی رہتا ہے اللہ تعالیٰ کے فرشتے اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہتے ہیں، اور جو کوئی میرے علی کے فضائل میں سے کوئی فضیلت سنے تو سننے والے کے کانوں کے گناہ معاف فرما دیے جاتے ہیں، اور جو کوئی مولا کائنات کی فضیلت کو لکھی ہوئی کتاب میں دیکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی آنکھوں کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ، ہمارے لیے کیا کہ خوشخبریاں ہیں۔ ذکر مولا کائنات سے کیسی کیسی رحمتیں ہمارے دامن میں آ رہی ہے۔ آئیے میں آپ کو دو ایسے واقعات بتلاؤں کہ ایک محب علی کا اور دوسرا علی سے بغض رکھنے والوں کا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی کہ روزانہ بعد نماز فجر صحابہ کرام سے فرماتے کہ کیا کوئی خواب دیکھا ہے؟ اگر صحابہ فرماتے کہ دیکھا ہے تو آپ فرماتے سناؤ۔ خواب سنتے اور اس کی تعبیر بتلاتے۔ ایک موقع پر کسی بھی صحابی نے خواب نہیں دیکھا، حضور نے فرمایا میں نے دیکھا ہے۔ یہاں میں آپ کو یہ بھی بتلا دوں کہ نبی کا خواب سچا ہوتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں نے خواب دیکھا ہے کہ میدان حشر بپا ہے، پل صراط سے ہر ایک شخص گزر رہا ہے۔ ایک شخص پل صراط سے گزرا، کچھ قدم سفر کر کے اس کے قدم لڑ کھڑائے اور وہ گرنے لگا، تو دوسرا ایک شخص آیا اور اس کو اٹھایا اور اپنے ساتھ جنت میں لے گیا۔ پھر آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں معلوم ہے کہ وہ گرنے والا کون تھا اور وہ اٹھانے والا کون تھا؟ صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانے۔ پھر آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گرنے والا محب علی یعنی علی سے محبت رکھنے والا تھا اور اٹھانے والا خود علی تھا۔ سبحان اللہ، وہ مولا آپ کی بھی کیا شان ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علی کی محبت گناہوں کو اس طرح کھا جاتی ہے جس طرح سوکھی لکڑی کو آگ کھا جاتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سے کلمات تھے جس سے آدم علیہ السلام کی لغزش معاف ہوئی؟
حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بحق محمد علی فاطمہ حسن حسین. آئیے اب جن کے دلوں میں بغض علی کی نحوست ہوتی ہے دیکھیے ان کا کیا ہوتا ہے. بغض علی ایسی نحوست ہے جس سے صحبت رسول کے فیض کو بھی جو ضائع کر دیتی ہے. ایک صحابی رسول اپنے ایک نو عمر لڑکے کو لے کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بابرکت میں حاضر ہوئے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت سے اس لڑکے کی پیشانی کا کچھ حصہ پکڑا اور جھٹک دیا. یہاں ہم کو دو روایتیں ملتی ہیں. ایک تو یہ کہ اس کے سر میں درد تھا وہ ایک دم ٹھیک ہو گیا. دوسری روایت یہ ہے کہ جہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشانی کا کچھ حصہ پکڑا تھا وہاں پر بال نکل آئے. یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی دست اقدس کے لمس کا معجزہ تھا. وہ نوجوان لڑکا ان بالوں کو اپنے عمامے میں چھپا لیا کرتا تھا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے بعد حضرت سیدنا صدیق اکبر کا دور خلافت آیا. وہ بال مبارک ویسے ہی تھے اور حضرت سیدنا عمر فاروق اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں بھی وہ بال مبارک ویسے ہی تھے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے بعد لوگ اس صحابی لڑکے کے پاس آتے اور فرماتے کہ ذرا حضور کے لمس مبارک کی نشانی بتاؤ. تو وہ بتلاتے. صحابہ اس کو ہاتھ لگا کر چومتے تھے. جب مولا کائنات سیدنا علی المرتضی علیہ السلام کا دور خلافت آیا اور خارجی طبقے کا وجود عمل میں آیا تو یہ نوجوان صحابی ان خارجیوں میں مل گئے اور ان کی مجالس کو پابندی کے ساتھ آنے جانے لگ گئے اور مولا کائنات کے خلاف ان کے کان بھر دیے گئے اور اس کے دل میں مولا کائنات کی طرف سے بغض آ گیا. اس کا یہ اثر ہوا کہ لمس مبارک سے جو بال پیشانی پر آئے تھے وہ سب غائب ہو گئے. ایک دن اس نوجوان کے والد نے ان سے پوچھا کہ تمہاری پیشانی پر جو بال مبارک تھے وہ کیا ہوئے؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ گر گئے. صحابی رسول فوراً سمجھ گئے اور اس کو خوب ڈانٹ کر پوچھا کہ تیرے رود و شب کہاں گزرتے ہیں؟ اس نے کہا کہ وہ خارجیوں کے عالم کے ساتھ اپنا وقت گزارتا ہے. باپ نے فوراً اس کو ایک کمرے میں بند کر دیا اور اس کو روزانہ مولا کائنات علیہ السلام کی فضیلت و کمالات والے احادیث شریفہ سنانے لگ گئے. کچھ ہی دنوں میں اس نوجوان لڑکے کے دل سے بغض علی جاتا رہا اور اس نے اپنے والد سے کہا کہ ابا حضور میرا دل اب مولا کائنات کی محبت سے لبریز ہو گیا ہے، میں غلطی پر تھا. پھر وہ صحابی اپنے بیٹے کو لے کر مولا کائنات کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. اس نوجوان صحابی نے مولا کائنات کو پکڑ لیا اور فرمایا کہ حضور میرے دل میں آپ کا بغض آ گیا تھا، اب میرا دل آپ کی محبت سے لبریز ہے، آپ میری اس غلطی کو معاف فرما دیں. حضور مولا کائنات علیہ السلام نے اس کی غلطی کو معاف فرما دیا. جب یہ گھر آیا اور رات کو سو گیا اور صبح اٹھ کر کیا دیکھتا ہے کہ اس کی پیشانی پر وہ مبارک بال دوبارہ نمودار ہو گئے ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اس واقعے سے پتہ چلا کہ مولا کائنات کا بغض فیضان رسول کو بھی ختم کر دیتا ہے. اللہ تعالی ہم کو اور ہماری آنے والی نسلوں کو بری صحبتوں سے محفوظ فرمائے اور اہل بیت پاک کی سچی اور پکی غلامی نصیب فرمائے، آمین. حضرات گرامی، آج کا اجلاس مولا کائنات کے مناقب سے موسوم ہے، اس لیے میں نے بھی ہمت کی کہ آپ لوگوں کی صف میں کھڑا ہو جاؤں تاکہ کچھ اہل بیت کا صدقہ اور بھی میرے دامن میں بھی آ جائے. آپ حضرات
نظم کی شکل میں نذرانہ عقیدت پیش کر رہے ہیں اور آپ کا یہ خادم نثر کی شکل لیے حاضر ہوا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی عقیدتوں، محبتوں اور مناقب کو قبول فرما کر زاد آخرت کا ذریعہ بنا دے، آمین بجاہ سید المرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ علی والا کسی در کا سوالی ہو نہیں سکتا، علی والا کسی در کا سوالی ہو نہیں سکتا، بھرے جس کا علی دامن وہ خالی ہو نہیں سکتا، بھرے جس کا علی دامن وہ خالی ہو نہیں سکتا۔ حاجی ہو نمازی ہو ملا ہو کہ مفتی، حاجی ہو نمازی ہو ملا ہو کہ مفتی، علی کا جو ہے منکر وہ حلالی ہو نہیں سکتا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔